إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنانے کی سبب، فتوبوا الی بارئکم، پس تم سب اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، پس اپنے آپ کو قتل کر دو، یہی تمہاری توبہ ہے، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، تو یقیناً اس نے تمہارے اوپر رجوع کیا، تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، اور اس پر عمل بھی ہوا۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے، یعنی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کتاب الحدود باب الحکم فی من ارتد، حدیث نمبر 4351۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود بھی جاری کی جائے گی۔ علامہ طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، تو وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور بنے بیٹھے تھے گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، اور جو مجاور نہیں بنے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے، ان پر ایک سخت تاریکی اندھیرا چھا گیا اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ صاحب و تفسیر صحیح فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور آیت نمبر 52 میں جس معافی کا ذکر ہے وہ اس قتل کے بعد کی ہے، کیونکہ ان کی توبہ اور ان کی سزا دونوں اپنے آپ کو قتل کرنے سے مشروط تھی۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصباح القرآن، پہلا اسلوب، وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، قال قول سے نکلا ہے، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے، اس لفظ میں دو علامات ہیں، لی جس کا ترجمہ عام طور پر کے لیے ہوتا ہے، چونکہ یہ قال فعل کے بعد لی آیا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ سے کیا جائے گا،
اور دوسری علامت ہے ہی، اس کا ترجمہ اسم کے ساتھ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ تو باقی لفظ قوم ہے، قوم کا معنی ہم ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ لفظ اصل میں یا قومی تھا، یا کا معنی اے، اور آخر میں جو یا محذوف ہے منادا کی وجہ سے، تو اسی کا ترجمہ میری کیا گیا ہے۔ باقی لفظ قوم ہے، اس کا معنی قوم ہی ہوگا، یا قومی، اے میری قوم۔ انکم، بے شک تم، یہ انا پلس کم دو جو ہیں یہ حروف ہیں، انا کا معنی بے شک اور کم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس کا ترجمہ تم ہے۔ ظلم تم نے ظلم کیا، ہم کم تم، تین علامتیں جمع مذکر کے لیے بولی جاتی ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 3 میں۔ ظلم تم نے ظلم کیا، ظلم ظالم، مظلوم اور مظالم اس کی جمع بھی بولی جاتی ہے۔ انفسکم، اپنے نفسوں پر، تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے شرک کیا تم نے، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ باتخاذکم، تمہارے معبود پکڑنے کے سبب۔ با کا معنی بوجہ، بسبب، بذریعہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں سے یہ کے سبب کیا گیا ہے۔ کم کا معنی تمہارے ہو گیا۔ اتخاذ مصدر ہے، اخذ سے نکلا ہے، معبود پکڑنا اس کا مفہوم ہے۔ العجل، بچڑے کو، عجل نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ بچڑے کو معبود پکڑنے کے سبب۔ فتوبو، تو تم سب رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف۔ باری پیدا کرنے والے کو خالق کو کہتے ہیں، اور پروردگار اس کا ترجمہ جو ہے یہ فارسی زبان سے یہ لفظ لیا گیا ہے، یعنی پرورش کرنے والا اور پیدا کرنے والا اس کا مفہوم ہے۔ الی بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فاقتلوا، پس تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ ذالکم، یہی، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتابا، تو اس نے رجوع کیا۔ فا کا معنی تو، پس اور پھر بھی ہوتا ہے۔ علیکم، تم پر، انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا۔ التواب مبالغے کا صیغہ ہے، اس وجہ سے اس کے ترجمے میں لفظ بہت کا اضافہ کیا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ الرحیم، بڑا مہربان، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہاں جی، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ واو کا معنی اور، از کا معنی جب، قال، کہا، یہ لفظ قول سے نکلا۔ قول اقوال، مقولہ، اقوال زرعی اردو میں بولا جاتا ہے۔ موسیٰ اللہ کے عظیم ترین پیغمبر کا نام ہے، ان کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ لی قومی ہی، اپنی قوم سے، لی کا معنی سے ہے، اس لیے نیلے رنگ میں رکھا گیا ہے، کے لیے ہوتا تو کالے رنگ میں ہوتا۔ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، تم نے ظلم کیا۔ ظلم ظالم، مظلوم اور مظالم اس کی جمع اردو میں بولا جاتا ہے۔ انفسکم، اپنی جانوں کو، نفس کی جمع ہے انفس، نفس، نفسہ، نفسی، نظام تنفس اردو میں بولا جاتا ہے۔ باتخاذکم العجل، تمہارے بچڑے کو معبود پکڑنے کے سبب۔ اتخاذ اخذ سے نکلا، اخذ ماخوذ اور مواخذہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ العجل نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں، بچڑا۔ فتوبو، پس تم سب توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف، رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبہ تائب اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ فاقتلوا، پس تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ یہ اس امت میں شرک کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لاگو فرمائی، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم جتنا مرضی بڑا شرک کر لیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، تو بغیر کسی قتل کے اور بغیر کسی نقصان کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔
ذالکم خیرن، یہ بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، تمہارے پروردگار کے ہاں۔ فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری یا تم پر، یعنی تم رجوع کیا تم پر، تمہیں معاف کر دیا۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ وہی توبہ ہے جو قتل کے بعد ان کی قبول ہوئی، اور پچھلی آیت میں تقریباً آیت نمبر 52 میں ثم عفونا ذالکا، پھر ہم نے وہ تم سے معاف کر دیا، تو وہ اسی معافی کا ذکر ہے جو وہاں پر بات اختصار کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، العجلہ، جس کا معنی بچڑا ہے۔ بقیہ چند ایک الفاظ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، بدعت سے محفوظ فرمائے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔